معزز دوستو، عقل مند میرے ساتھیوں، آپ جڑ کو نہیں دیکھ سکتے مگر آپ ڈالی کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ٹہنی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کی جڑ مضبوط ہے اس کا اندازہ اس کی ڈالیوں سے ہوتا ہے۔ اگر ڈالیاں ہری بھری ہیں، ٹہنیاں ہری بھری ہیں، پھل برابر مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے۔ یہ مثال ہے آدمی کے ایمان اور آدمی کے عمل کی۔ ایمان نظر نہیں آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا ہے، عمل نظر آتا ہے۔ اگر آدمی کا عمل اچھا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا عقیدہ بھی اچھا ہے۔ اگر آدمی کا عمل خراب ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ ڈھونگی ہے، اس کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے، آپ کو اس کے عمل سے نظر آ جائے گا۔ یہ میری مثال نہیں، کسی مولوی صاحب کی بھی مثال نہیں ہے، یہ مثال اللہ عز و جل کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مثال اللہ عز و جل کی دی ہوئی مثال ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من اللسان يفقه قولي۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں۔ اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں یہ ارشاد نازل فرمایا ہے، انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے جو خبر پھیلا رہا ہے، یخوف اولیاءہ، یہ اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے، فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو۔ معزز سامعین، مجھے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آج کا خطبہ جمعہ دینا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ، اس کی شرح بیان کرتے ہوئے بہت بڑے عالم، جنہیں علماء عالم سمجھتے ہیں، ابن عثیمین جن کو عالم کہتے ہیں، عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، اپنی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے، وفی هذه الآیہ، اس آیت کریمہ میں
وجوب الخوف من اللہ وحدہ، صرف ایک اللہ سے ڈرنے کا ذکر کیا گیا ہے. وجوب واجب ہے صرف ایک اللہ سے ڈرنا. وَأَنَّهُ مِن لَوَازِمِ الْإِيمَانِ، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایمان کی شرطوں میں ہے. اللہ کا ڈر، صرف اللہ کا ڈر، یہ ایمان کی شرطوں میں ہے. فَعَلَى قَدْرِ إِيمَانِ الْعَبْدِ، آدمی کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، یہ جملہ غور سے سنیے گا، فَعَلَى قَدْرِ إِيمَانِ الْعَبْدِ، ایک انسان کا جیسے ایمان مضبوط ہوگا، يَكُونُ خَوْفُهُم مِّنَ اللَّهِ، اس کا اللہ سے ڈر بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا. اگر اللہ سے وہ نہیں ڈر رہا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے. بہت اچھی مثال قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں اللہ نے بیان کی. اللہ کی مثالیں بہت اچھی ہوتی ہیں، اور مثال یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. اللہ مثال بیان کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. کیا مثال ہے؟ اللہ کی مثال کیا ہے؟ ضرب اللہ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ اخلاص بھی اس کا نام ہے، قول ثابت بھی اس کا نام ہے، کلمہ طیبہ بھی اس کا نام ہے، کلمہ شہادہ بھی اس کا نام ہے. سبحان اللہ. اس کی مثال اللہ دے رہا ہے. کیسے مثال ہے؟ کشجرۃ طیبۃ، ایک جھاڑ کی طرح ہے، ایک درخت کی طرح ہے. اصلها ثابت، ایک ایسا درخت، ایک ایسا جھاڑ، اس کی جڑ زمین میں دھسی ہوئی ہے، ثابت ہے، مضبوط ہے جڑ. وفرعها فی السماء، اور اس کی ٹہنیاں، اس کی ڈالیاں آسمان میں لہلہا رہی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ایسا درخت ہے برابر اپنے وقت پر پھل بھی دیتا ہے. سبحان اللہ. معزز دوستو، عقل مند میرے ساتھیوں، آپ جڑ کو نہیں دیکھ سکتے مگر آپ ڈالی کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ٹہنی کو دیکھ سکتے ہیں. اگر کسی کی جڑ مضبوط ہے اس کا اندازہ اس کی ڈالیوں سے ہوتا ہے. اگر ڈالیاں ہری بھری ہیں، ٹہنیاں ہری بھری ہیں، پھل برابر مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے. یہ مثال ہے آدمی کے ایمان اور آدمی کے عمل کی. ایمان نظر نہیں آتا ہے، عقیدہ نظر نہیں آتا ہے، عمل نظر آتا ہے. اگر آدمی کا عمل اچھا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا عقیدہ بھی اچھا ہے. اگر آدمی کا عمل خراب ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ ڈھونگی ہے، اس کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے، آپ کو اس کے عمل سے نظر آ جائے گا. یہ میری مثال نہیں، کسی مولوی صاحب کی بھی مثال نہیں ہے، یہ مثال اللہ عز و جل کی ہے. سبحان اللہ. یہ مثال اللہ عز و جل کی دی ہوئی مثال ہے. ابھی جو میں نے تمہارے سامنے آیت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر میں نے بہت بڑے عالم عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ سے میں نے کیا ہے. قرآن میں ایک اور آیت کریمہ بھی ایسی موجود ہے جس میں اللہ عز و جل نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، مجھے چھوڑ کر کسی سے مت ڈرو. ڈر اور بھوک، یہ دونوں چیزوں کو صرف اللہ دور کر سکتا ہے. ڈر اور بھوک، بھوک کھانے کی بھوک، یہ دونوں چیزوں کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے. لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا، جب یہ آیت حرم میں پڑھی جاتی نا تو اس کا مزہ الگ ہوتا ہے. یہ آیت جب حرم میں پڑھی جاتی ہے نہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، هَذَا الْبَيْتِ کا معنی یہ گھر. جب اس گھر کے رب کی عبادت کرو، جب یہ آیت حرم میں پڑھی جاتی ہے، یہ گھر، تو اس کی تاثیر اور اس کا مزہ کچھ الگ ہوتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. کون ہے وہ رب؟ الذی اطعمہم من جوع، جو بھوک کے وقت تمہیں کھانا دیتا ہے. وآمنہم من خوف، کیسے بھی تمہیں خوف ہو، کس کا بھی تمہیں ڈر ہو، وہ ڈر کو دور کرنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. وآمنہم من خوف، اور یہ ہمارا ایمان ہے. سورہ توبہ کی ایک اور آیت کریمہ جسے میں نے نوٹ کیا ہے، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، ان سے ڈرتے ہو. اتخشونہم، سوال اللہ کا کیسا ہے دیکھو، ان سے ڈر رہے ہو. فاللہ احق ان تخشوہ،
اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم صرف اللہ سے ڈرو گے. ایک آدمی آیا امام احمد ابن حنبل کے پاس، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا ہے. اگر اس نے کہا مجھے فلاں آدمی سے ڈر لگتا ہے. آج کی حالت تو کبھی کبھی لوگوں کو، ہمارے دلی میں 2 لوگ بیٹھے ہیں، ان کا ڈر اتنا زیادہ کبھی کبھی ستاتا ہے، لوگ مل کر مجھ سے کہتے ہیں شیخ کیا ہو جائے گا، کیا وہ سینٹر کا نام ڈیٹینشن سینٹر، اس میں چلے جائیں گے. ایک دور تھا نا، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کدھر چلا جائے گا. ایک آدمی سے ڈر رہا ہے، آدمی سے، اور وہ جا کر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کرتا ہے مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. سبحان اللہ. امام احمد ابن حنبل نے کہا اپنے دل کو چکر، تیرے دل میں ایمان کمزور ہے، تیرا دل بیمار ہو گیا ہے، صحیح نہیں ہے، تیرے دل میں ایمان کمزور ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو آدمی اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گا. اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. اور ابن قیم رحمہ اللہ کا جملہ ہے، میں نے کئی بار کہا یہ جملہ، الخوف هو العبادہ ولا يلیق الا للہ. خوف ایک عبادت ہے، سجدہ جیسے ایک عبادت ہے، رکوع جیسے ایک عبادت. سب چہرے ہلا رہے ہیں. ہاں ہم نے تمہاری یہ ویڈیو دیکھی ہے. جی ہاں، سجدہ جیسے ایک عبادت ہے، رکوع کرنا جیسے ایک عبادت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہم مر جائیں گے مگر اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکیں گے نہیں ہم انشاءاللہ. جیسے ہمارا یہ ایمان ہے، ہر مسلمان سے میری یہ دعوت ہے، دعوت فکر ہے. تم سجدے کو جیسے غیر اللہ کے لیے حرام سمجھتے ہو، ڈرنے کو بھی حرام سمجھو. ڈرو نہیں اللہ کے سوا کسی سے، اللہ کے علاوہ فلا. باقاعدہ ابن قیم کا جملہ دیکھو، الخوف هو العبادہ ولا یلیق الا للہ. خوف ایک عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے یہ، ولا یلیق الا للہ. اور دوسرے علماء کرام کا جملہ میں نے نوٹ کیا ہے آج آپ کے سامنے بتانے کے لیے. سبحان اللہ، خوف کتنی بڑی عبادت ہے. اہل علم حضرات اس کے بارے میں جو جملہ لکھتے ہیں، عبادتوں میں من اہم العبادات القلبیہ الباطنیہ التی لا یجوز الا للہ. یہ علماء کا قول ہے. یہ جو دل کی جو عبادتیں ہیں نا، اس میں بڑی عبادتوں میں سے ایک، اہم عبادتوں میں سے ایک ہے جو اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ آیت گزشتہ پیوستہ جمعہ کے لیے میں نے حضور میں جب جمعہ دیا، میں نے یہ آیت پڑھی، مجھے بڑا اچھا لگا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ تو آپ نے بچپن سے سنا ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے اس میں کچھ نیا نہیں ہے. مگر خوشی کی بات یہ ہے، سبحان اللہ، ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ خود ایمان کی گواہی دے رہا ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے وہ مومن ہے وہ آدمی جو مسجد کو آباد کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ خوشی کی بات ہے. آبادی میں بنانا بھی آتا ہے، آبادی میں مسجد کو آ کر آباد کرنا، نمازوں سے آباد کرنا، قرآن کی تلاوت سے آباد کرنا، کبھی مسجد میں صفائی کر دینا، جھاڑو مار دینا، ٹوائلٹوں کو صاف کر دینا. سبحان اللہ، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یہ اللہ کو پسند ہے اور اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے. مجھے وہاں ایک اور چیز اہل علم نے کہا، میں وہ کہہ کر بات آگے لے کر جاؤں گا. کون ہے ہدایت پر؟ جب یہ ذکر قرآن مجید میں ہم ڈھونڈتے ہیں، پارہ نمبر 1 میں 5 باتیں اللہ نے کہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. میں اس میں نہیں جاؤں گا. آپ سورہ توبہ میں ابھی جو آیت میں نے پڑھی، کون ہدایت پر ہے؟ اللہ کے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. میرا موضوع یہ ہے، جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، ایمان رکھتا ہے آخرت پر، اللہ پر، زکوٰۃ دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مگر اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے وہ ڈرتا نہیں سوائے اللہ کے کسی سے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. ممکن ہے کہ یہ آدمی ہدایت پر ہے. سبحان اللہ. کامیاب کون ہے؟ اللہ مجھے کامیاب بنائے، اللہ آپ کو کامیاب بنائے. جی ہاں، جب بھی میں مجھے بنائے بولتا ہوں سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں. جی، اللہ آپ کو کامیاب بنائے، اللہ ہماری نسلوں کو کامیاب بنائے. جی، دنیا میں بھی کامیاب بنائے اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے. صرف دنیا کی کامیابی نہیں،
اللہ آخرت دنیا دونوں میں اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو کامیاب بنائے. کون ہے کامیاب؟ سورہ نور کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہا یہ کامیاب ہے. آج کے جمعہ سے ایک آیت بھی آپ لے کے نکل جائیں نا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کون کامیاب ہے؟ نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، یہ جملے پہ غور کرو، غور کرو جملے پہ. کماتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کامیاب اللہ کے پاس کون ہے؟ جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، پہلے نمبر پر. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور دوسرے نمبر پر وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے. وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے. وَيَتَّقْهِ، اور ہمیشہ اللہ کی ہیبت رہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے. وَيَتَّقِهِ، اللہ کہتا ہے یہی کامیاب ہے. سبحان اللہ. نیک لوگ جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مومنون میں اللہ نے کچھ نیک لوگوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ اللہ کا ایسا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ خیرات میں، نیکیوں کے کاموں میں یہ ایک دوسرے کو بیٹ کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، یہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. اس مسجد میں ایک اعلان کیا گیا 1-2 جمعہ پہلے ایک دوسری مسجد کے لیے. ماشاءاللہ اس مسجد نے ایک مثال قائم کر دی، اللہ عز و جل. یہ اہل مسجد کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ دوسروں کے لیے نمونہ بنائے. 10-12 دنوں میں 60 لاکھ کی ضرورت. یہ اکیلی مسجد ماشاءاللہ 26 لاکھ کے برابر پیسہ ماشاءاللہ اس ایک مسجد سے اللہ پاک نے ارینج کر دیا. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل سے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمیں دکھاوے سے بچائے، اللہ کے گھروں کو اللہ ہمیں آباد کرنے والا بنائے، اللہ نیکی کے کاموں میں اللہ ہمیں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والا بنائے. بھائیوں، آپ کرنا چاہتے ہو کمپٹیشن، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو بھائیوں، آپ ضرور کرو، اسلام میں جائز ہے. ایک دوسرے کو کمپیٹیٹ کرنا چاہتے ہو، جائز ہے. کس میں؟ حضرت عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جملہ ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تبوک کی جنگ کے لیے ہمیں کچھ سامان کی ضرورت ہے. جانتے نہیں؟ چہرے ہلا رہے ہیں ماشاءاللہ. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نصف بیتی، آدھا گھر لا کر رکھ دیا میں، آدھا گھر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑی سی چھوٹی سی تھیلی کے اندر کچھ کھجور لا کر رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میرے نبی کی عادت ہے بچوں کو قرآن پڑھنے میں کمپٹیشن دو، آپ 1 پارہ یاد کرتے ہو 2 پارے اس میں لگاؤ، بچوں کو درس کے اندر کمپٹیشن دو. میں تو یہاں تک کہوں گا اگر اکیڈمکس میں بھی، اسکول میں بھی بچے اچھے نمبر لے کر آتے ہیں، مسجد کے ذمہ داروں سے میں گزارش کرتا ہوں ایسے بچوں کو مسجد میں بلا کر عوام کے سامنے ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. ایک بچہ جامعہ محمدیہ رائے درگ سے 9 مہینے 15 دن میں حافظ قرآن ہو گیا. 9 مہینے 15 دنوں میں حافظ قرآن ہو گیا. پیپر میں اس کی تصویر آئی اور سارا کچھ مواد چھپا پیپر کے اندر. اس کی تصویر میں نے کاٹ کر کے میرے مدرسے کی نوٹس بورڈ پہ میں نے لگا دیا. کہا یہ بچہ اس لائق ہے یہ بچہ کہ ہر بچہ اسے دیکھ کے عبرت حاصل کرے. بچوں میں کمپٹیشن لے کر آؤ، اچھی بات ہے، نیکی کے کاموں میں. سبحان اللہ. اور میں یہ گزارش کرتا ہوں اساتذہ اکرام سے، ٹیچرز حضرات سے، مارنے سے کبھی کوئی بچہ آگے نہیں بڑھتا. مسجد نبوی میں میرا انٹرویو، میں نے انٹرویو لیا ہے. کئی ٹیچروں سے میں نے پوچھا جو مسجد نبوی میں پڑھاتے، هل يجوز الضرب للاطفال، کیا مارنا جائز ہے بچوں کو تعلیم کے لیے، تحفیظ کے لیے؟ کہا لا يجوز. جتنے ٹیچروں سے میں نے پوچھا سارے ٹیچروں نے بیک زبان ایک ہی لفظ کہا، جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس سے بچے کے دل میں قرآن کے لیے نفرت آتی ہے. اللہ اکبر. کتنے بچے ہیں 25 پارے کر کے چھوڑ دیتے نہیں ہے.
نہیں پڑھوں گا میں، 20 پارے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھوں گا میں۔ تربیت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جی ہاں، چنئی کے ایک بہت بڑی اسکول والے مجھ سے شکایت کیے، تقریباً 1,500 بچے پڑھتے ہیں، اللہ ایسے اسکولوں کو آباد رکھے ہمیشہ۔ کتنا بھی سمجھاؤ ہمارے حفاظ مارتے ہیں۔ حفاظ سے پوچھا گیا تم کیوں مارتے ہو؟ دیکھو دلیل کتنی بڑی ہے، منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، ہمیں مار کے پڑھایا گیا اس لیے ہم مار کے پڑھاتے ہیں۔ انا وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا کو ہم نے ایسے پایا تھا، کفار بولتے تھے نہیں، انا وجدنا آبانا علی امہ۔ بہرحال میرا موضوع الگ ہے، میں نے برسبیل تذکرہ 2 باتیں تمہارے سامنے کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بھی کہا آج بھی ابو بکر عمر سے آگے ہیں۔ تب حضرت عمر کا جملہ بڑا قابل غور ہے، غور کرنے کے لائق ہے۔ اس دن میں نے طے کر لیا میں ابو بکر کو بیٹ نہیں کر سکتا، اس دن میں نے طے کر لیا کہ میں ابو بکر کو ہرا نہیں سکتا، میں بیٹ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، ایسے لوگوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور اللہ کا جملہ کے ساتھ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو بیٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کی جو آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں بڑی اچھی آیتیں ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یہ نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ کی ہیبت سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، پہلی صفت ان کی ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون۔ دوسری صفت، اللہ یہ تمام صفتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان کی تیسری صفت ہے وہ کبھی جو ہے شرک نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، وہ اللہ کے راستے میں دے کر ڈرتے ہیں۔ کیا جملہ ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد کپ کپاتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ آپ کو شاید مسجد خلیل اللہ کے لوگوں کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی۔ کیسے اللہ کے نبی، اللہ سے ڈرنے والے، آیتوں پہ ایمان رکھنے والے، کبھی شرک نہیں کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب نبی کا جملہ ہے، کئی بار آپ نے یہ سنا ہے، حدیث رسول ہے، اس لیے میں دیکھ کے پڑھ دیتا ہوں۔ ترمذی میں حدیث موجود، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، کہا کہ کون ہیں یہ لوگ؟ حضرت عائشہ کا اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، اللہ کے نبی یہ وہ شرابی لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، یہ چور ہیں جو ڈرتے ہیں۔ قال لا یا بنت الصدیق، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا تُقْبَلُ مِنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر ڈرتے رہتے ہیں کہیں یہ روزے، یہ نماز، یہ صدقے ان کے منہ پہ نہ مار دیے جائیں، کہیں یہ رد نہ کر دیے جائیں۔ ایک مومن کی علامت ہے میرے بھائی۔ ڈرنے کی کوشش کیجئے، اپنے اندر اللہ کا ڈر لانے کی کوشش کیجئے۔ میں گھڑی کا کاٹا دیکھ رہا ہوں، بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا ہے۔ بہت ساری حدیثیں میں نے نوٹ کی اللہ کے خوف کے تعلق سے۔ ایک حدیث جب سے میں زندگی میں پڑھا ہوں میرے دل کے بڑی قریب ہے، یہ حدیث آپ لوگوں کے حوالے ایک ہی حدیث کہوں گا۔ ڈر اللہ کو کتنا پسند ہے، ہم ڈرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر پسند ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اگر ہو سکے تو یہ حدیث اس مسجد خلیل اللہ سے لے کر آپ باہر جائیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ خواتین سے بھی میری گزارش ہے، آپ سے بھی میری گزارش ہے، نبی کا جملہ غور سے سنو، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، کبھی اللہ کے ڈر سے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر جو آدمی روتا ہے، اکیلے میں روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اس کے باوجود میرا اللہ مجھے نواز رہا ہے، میرا اللہ مجھے عزت دے رہا ہے، اس کے باوجود میرا اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں میرے اوپر کی ہیں، یاد کر کے اگر کوئی رو لیتا ہے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اگر اکیلے میں اٹھ کے کوئی رو لیا تو کبھی وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم نہیں ہوئی، اصل بات اب ہے۔ میرے نبی کا جملہ کیسا ہے دیکھو، کل ہی دیکھنا جا کر انشاءاللہ۔
حتى يعود اللبن في الزرع رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. حدیث صحیح ہے. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جیسے نہیں جا سکتا ہے، یہ نبی کا جملہ ہے. تھنوں سے نکلا ہوا دودھ جیسے واپس تھن میں نہیں جا سکتا، اللہ کے ڈر سے رونے والا ویسے جہنم میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. کتنا پسند ہے اللہ کو ڈر، اللہ کا خوف اللہ کو کتنا پسند ہے. اور یہ اکیلے میں ہونا چاہیے. اکیلے میں مثالیں میں نے نوٹ کی ہیں، مثالوں کے لیے وقت نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا فرشتوں کی عادت. کن کی؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ. کوئی گناہ نہیں فرشتوں کا، مگر قرآن یہ کہتا ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، صحیح حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں. اطت السماء، حدیث پڑھ رہا ہوں. وحق لها ان طعت. اطت یہ عربی کا جملہ ہے. اس کا میں نے جب معنی دیکھا، اطت کا معنی جانتے ہیں کیا؟ کسی سواری پر اگر حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو اس میں وزن کی وجہ سے ایک آواز آتی ہے. دیکھیں ہیں، اس کو عربی میں اطت کہتے ہیں. اللہ اکبر. اسے عربی میں اطت کہتے ہیں، عتیت کہتے ہیں. کسی بھی سواری میں ایکسٹرا لوڈ ڈال دیا جائے، حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو پھر اس میں ایک آواز وزن کی وجہ سے آتی ہے. حدیث میں نبی کہہ رہے ہیں آسمان ویسے ہو گیا ہے. اطت السما، وزنی ہو گیا ہے آسمان. وحق لها ان طئت، اور آسمان کے لیے حق ہے کہ وہ وزنی ہو جائے. کیوں؟ اللہ کے رسول کا جملہ سنو فرشتوں کے بارے میں. 4 انگلی کی بھی جگہ آسمان میں باقی نہیں ہے مگر ایک فرشتہ وہاں پر سر جھکائے ہوئے سجدے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑا ہوا ہے. 4 انگلی کی بھی جگہ نہیں ہے باقی، اتنا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. وَحُقَّ لَهَا أَن طَعِتْ. اور ڈر ایسا ہے فرشتوں میں، جسے رب نے حکم دیا سجدے کا، وہ سجدے سے نگاہ نہیں اٹھاتا، وہی پڑا رہتا ہے. مگر وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے. انبیاء کے بارے میں قرآن مجید نے کہا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں پیغمبر، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. کیا تمہاری میری نماز جی، نہ نماز میں خشوع ہے، نہ نماز میں خضوع ہے، خیالات بکھرے ہوئے، نہ ہماری بیانات میں ہمیں کوئی تاثیر مل رہی ہے، نہ ہماری نمازوں میں ہمیں خشوع مل رہا ہے، نہ زندگی میں اطمینان. سب کچھ ہے ہمارے پاس. بچپن کے مقابلے میں اب غور کر کے دیکھو، ہمارے گھر پہلے سے اچھے، ہمارے پاس گاڑیاں پہلے سے بہتر ہیں، ہمارے پاس سہولتیں پہلے سے بہتر ہیں. ایک چیز اگر کوئی کم ہے، زندگی سے چین چلا گیا ہے، سکون چلا گیا ہے، اطمینان چلا گیا ہے. اس لیے کہ ہمارے اندر سینے میں اللہ کا خوف نہیں ہے. ہمارے اندر سینے میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ اپنا خوف، وہ جو نعمت ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے. یہ فرشتوں کی عادت، یہ نبیوں کی عادت، یہ اولیاء کی عادت. ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولی وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. اس کی تعریف یہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صحابہ کے بارے میں سبحان اللہ، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بیان اللہ کے نبی کرتے نا، مجھے تعجب ہوتا ہے. کوئی جمعہ میں بیٹھ کے اگر سوتا ہے تو صحیح تعجب ہوتا ہے مجھے. صحابہ کے بارے میں ہوتا ہے فقط وجوہہم، ایسا روتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں بیٹھ کر، اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے. لہم حنین، جیسے چھوٹا ایک بچہ، اونٹنی کا بچہ جیسے چیخ مارتا نہیں. کبھی سعودی عرب جاؤ تو اونٹنی کا بچہ جو چیخ مارتا نا، سنو. صحابہ جب روتے تھے سارے مل کر، ایسی رونے کی آواز سنائی دیتی تھی، ایسا خوف ان کے دل میں ہوتا. سبحان اللہ. کسی مثال دوں؟ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دوں. اسی مہینے کے اندر نا، سفر کے مہینے میں، ربیع الاول تو سفر جا چکا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو میرے نبی کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں ایک آدمی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے انتقال کب ہوا. ساری دنیا میں ایک بھی آدمی کا اس میں اختلاف نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب انتقال ہوئے. ہاں اس میں اختلاف ہے پیدا کب ہوئے. اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تو نبی نہیں تھے،
دنیا نبی کے حساب سے نہیں جانتی تھی، ایک عام بچے کی طرح تھے وہ. جب انتقال ہوئے تو نبی تھے. انتقال کا جو ڈیٹ ہے وہ 100% پکا ہے. اب جو لوگ جلوس منا رہے ہیں وہ پیدائش پہ منا رہے ہیں یا انتقال پہ منا رہے ہیں، خود اپنا گریبان جھانک کر دیکھ لیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پہ منا رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آنے میں منا رہے ہیں. اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے، انسان تو انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے پہ ٹیک لگا کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے. ذرا تکلیف ہوتی تھی خطبہ دینے میں. ایک عورت نے دیکھا پہلی بار زندگی میں 3 سیڑھیوں والا ایک ممبر بنا کر، ایک انصاری عورت، مہاجر بھی نہیں، انصاری عورت نے ہمارے نبی کو وہ ممبر گفٹ کیا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ، آپ نے کھجور کے تنے کو سائڈ میں رکھ دیا، بازو. آپ ممبر پہ چڑھے خطبہ دینے کے لیے. یہی جملہ جو میں نے کچھ دیر پہلے پڑھا ہے، وہ تنے میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حدیث بخاری میں ہے، حدیث صحیح بخاری میں ہے. وہ تنا رو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اس پہ ہاتھ رکھے خاموش ہو گیا. نبی کی جدائی تنے کو برداشت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی وہ تنے کو برداشت نہیں، لکڑی کے ٹکڑے کو برداشت نہیں ہے. ہمیں کیسے ہوگی؟ مگر نبی کے احکامات ہیں، اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے. چلیے آخری میں کچھ باتیں بول کر جمعہ ختم کر لیتے ہیں. اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہمارے اندر وہ ڈر عطا فرمائے. ڈر آئے گا تو کچھ چیزیں ہمارے اندر آئیں گی. سب سے پہلی چیز، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں. اس کی پہلی وجہ یہ ہے ہمارے سینے میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہی بخاری کی ایک حدیث آپ نے بچپن سے سنا، میں نے بچپن سے سنا ہے. ایک مجبور عورت کو ایک آدمی 120 دینار دیتا ہے. بخاری میں ہے یہ 120 دینار. پوری حدیث چھوڑ کر ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں میں بس. کئی مرتبہ اس نے اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ پاک باز عورت ہمیشہ بچتی رہی، ہمیشہ وہ بچتی رہی. ایک مرتبہ گھر میں کھانا نہیں، قحط سالی، بڑی مجبور ہو گئی. تو اس آدمی نے اسے کچھ پیسے دیے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے ساتھ زنا کرے گی. اگر بخاری کی حدیث ہے، وہ بیچاری مجبور ہو کر وہ تیار ہو گئی. اس نے اسے پیسے بھی دیے. وہ غار کے اندر 3 آدمی چلے گئے نا. ایک آدمی یہ دعا مانگ رہا ہے، ایک ماں کے بارے میں مانگا تھا. ایک آدمی یہ بھی ہے. اور وہ عورت دروازہ بند کر کے، سارے مسئلے حل ہو گئے. فلما اقدر، جب میں اس کے اوپر قدرت رکھنے لگا، وہ آدمی کہتا ہے کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں. اس عورت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اتق اللہ. کیا جملہ؟ بولو نا، اتق اللہ. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازہ بھی بند ہے، میں مجبور بھی ہوں، مگر اللہ دیکھ رہا ہے نا. اللہ کے سامنے تو کھڑا ہونا نا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، تبھی جا کر کے وہ گناہ سے بچے گا. بولتے ایسا لرزہ طاری ہوا میرے اندر، میں وہ سب چھوڑ کے وہاں سے نکل کر چلا گیا. اے میرے اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، یہ غار پر جو چٹان آ گئی ہے اسے تو ہٹا دے. حدیث پوری ایسی ہے. سبحان اللہ. اگر گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر لے کر آؤ. یہ سب سے بڑی چیز ہے آدمی کو گناہ چھڑانے کے لیے. کیسے ڈر آئے گا؟ میں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں، ایسے انگلی پہ گناتا ہوں، ذہن میں رکھ لیجئے. قرآن مجید پڑھنے سے ڈر آئے گا. سمجھ کے قرآن پڑھو، ڈر آئے گا. اللہ ہمیں ویسا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت نہیں ہے نا، اس لیے میں جلدی چل رہا ہوں. سیکنڈ، کیسا ڈر آئے گا؟ یہ اسباب ہے نا. کیا کریں گے تو دل مانے گا، کیا کریں گے تو دل میں ڈر آئے گا. شاید یہ چیز مجھ سے چھوٹ جائے. پہلے میں یہ چیز بول دیتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ دیتا ہوں. حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا. مسند احمد کی حدیث ہے، ان اردت ان تلین قلبک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے. نبی ہم سے پوچھ رہے ہیں بھائی، ہر امتی سے، ان اردت ان تلین قلبک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے، تمہارا دل لرز جائے، نرم ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ، مسکین کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلاؤ. اور دوسرا ایک جملہ ہے، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، یتیم بچوں کو ساتھ میں لے کر کبھی سر کے اوپر ہاتھ پھیرو. اسے لگے کہ میرا باپ تو مر چکا ہے، کوئی تو ہے خاندان کے اندر، سبحان اللہ،
جو کم سے کم ایک مرتبہ مجھے مسکرا کے بات کرتا ہے، ایک مجھے 50 روپے والا چاکلیٹ مجھے دلا دیتا ہے، میری باپ کی کمی کبھی کبھی مجھے محسوس ہونے نہیں دیتی ہے۔ نبی کہتے ہیں اگر کوئی یتیم کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرے گا اللہ اس کے دل میں نرمی لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھنے سے نرمی آئے گی، قرآن سننے سے نرمی آئے گی، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے نرمی آئے گی، مسکین کو کھانا کھلانے سے نرمی آئے گی، اللہ کا علم حاصل کرنے سے نرمی آئے گی، موت کو یاد کرنے سے دل ہمارے اندر سبحان اللہ کا خوف آئے گا۔ اور سب سے ایک اہم چیز ہے، آج وہ مل نہیں رہی ہے مجھے۔ نیک لوگ جو خود اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے ہمارے اندر بھی ڈر آئے گا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں ایسے لوگوں کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے اندر بھی اللہ کا ڈر آئے گا۔ اور آخر میں میرے بھائی وقت ہو چکا ہے ہمارے جمعہ کا، اللہ سے دعا کیجئے، ڈر مانگیے اللہ سے۔ کیسے دعا کرنا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے، تیری پناہ میں آتا ہوں میں ایسے دل سے، من قلب لا یخشع۔ اور جتنی بار میں نے حرم میں دیکھا، یہاں بھی ہر مسجد میں تقریباً ایک دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے، مانگیے گا اللہ سے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بیننا وبین معصیتک۔ اس کا ترجمہ بڑا اچھا ہے، اے اللہ مجھے تیرا ڈر ایسا عطا فرما، تیرا ایسا ڈر تو مجھے عطا فرما جو میرے گناہ، سبحان اللہ، جو میرے اور گناہ کے بیچ میں وہ ڈر حائل ہو جائے، میرے اور گناہ کے بیچ میں ڈر آ جائے۔ سبحان اللہ، اللہ سے میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کے اندر اس کا ڈر پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تقوی عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر کئی لوگوں نے مجھے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ کچھ دنوں قبل ممتاز عصمت آرا نام کی ایک بہن کا انتقال ہوا ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ عز و جل ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت اللہ عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے اس مسجد کے خادم ایک ذمہ دار، ان کی والدہ محترمہ ICU میں موجود ہے اور طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ممتاز بیگم ان کا نام ہے۔ یہ دونوں کے علاوہ میرے بھائیوں جتنے حاضر ہیں اور جتنے سن رہے ہیں سب کو میں کہنا چاہتا ہوں، جتنے بیمار ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریاں دور فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ معزز حاضرین، ایک بنی بنائی پوری ترتیب کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ جلوس کی شکل میں ہنگامے کھڑا کیے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے۔ ایک پوری ترتیب سے، پوری پلاننگ سے جلوس کی شکل میں ہنگامے مسجدوں پر حملے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شر پسند لوگوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اللہ یہ شر پسندوں کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اور ایک دعا کثرت سے کریں۔ بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ بھی کریں، اور بچوں سے میں گزارش کرتا ہوں میرے بچوں آپ بھی کریں یہ دعا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ کثرت سے یہ دعا مانگے، اے اللہ ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے میں نہیں ہے، اے اللہ ان کے مقابلے میں ہم تجھے رکھتے ہیں، اللہ تو ان کا مقابلہ کر۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ ان کے پلاننگ، ان کی شرارتوں سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، یہ موقع ہے، اس کو کثرت سے کرتے رہیے۔ اللہ ان کے شروں سے، اللہ ان کے فتنوں سے امت کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس عمل سے راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رب